بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلیہ این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ سنت نماز اور فرض نماز میں دو بڑے فرق ہیں۔ ایک یہ کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ سنت نماز سنت موقدہ ہو یا سنت غیر موقدہ، سنت نماز جماعت کے ساتھ مشروع نہیں ہے۔ دوسرا بڑا فرق فرض نماز کی جگہ اور مقام مسجد ہے، جبکہ نفل نماز سنت نماز کی افضل جگہ اور اصل مقام مسجد کے بجائے گھر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرض کے علاوہ باقی نمازوں اور باقی عبادات، بلکہ آپ نے عبادات کی ادائیگی کی تاکید فرمائی کہ یہ مسجد کے بجائے گھر میں پڑھا کرو۔ مثلا سنن ابو داؤد کی روایت، سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ المرء فی بیتہ افضل من صلاتہ فی مسجدی ھذا الا المکتوبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نماز کے علاوہ ایک شخص میری مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں فرض کے علاوہ دوسری نماز پڑھے، کوئی سنت نفل نماز پڑھے، اس سے کہیں افضل ہے کہ وہ یہ نماز اپنے گھر پہ پڑھے۔ لہذا فرض کے علاوہ باقی عبادات یا سنت نماز نفل نماز گھر میں پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مسجد نبوی میں پڑھنے سے افضل ہے۔ کس درجہ تاکید ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قضا احدکم الصلاۃ، کہ جب تم فرض نماز مسجد میں پڑھ لو تو باقی جو نماز ہے یعنی سنت نماز وہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیا کرو۔ کیوں؟ فإن اللہ جاعل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بنا دے گا تمہاری اس نماز کی وجہ سے، ان اللہ جاعل بصلاتکم فی بیتکم خیرا، کہ جو نماز تم اپنے گھر پہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ گھر پہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سی خیریں عطا کرے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی روایت ہے، حضرت ابو ذر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں تشریف فرما تھے اور آپ اپنے چبوترے میں تراویح ادا فرما رہے تھے اور آپ جہری تلاوت فرما رہے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک جمع غفیر جمع ہوا، ایک دن جمع ہوا، دوسرے دن، تیسرے دن، کئی راتوں تک جمع غفیر رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سری تلاوت یعنی آہستہ اپنی تلاوت فرمائی۔ صحابہ کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس صلوا فی بیوتکم فإن افضل صلاۃ المرء فی بیتہ، کہ لوگوں اپنے گھر پہ نماز پڑھا کرو، کیونکہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو وہ گھر پہ پڑھے، الا الصلاۃ المکتوبہ، سوائے فرض نماز کے۔ اب یہ روایات بتاتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے علاوہ باقی مہینے ہوں، فرض نماز تو مسجد میں ہو اور فرض نماز کے علاوہ باقی جو نمازیں ہیں یہ گھر پہ ہوں۔ لیکن حتیٰ کہ تہجد، بلکہ تہجد کی نماز کتنی افضل نماز ہے، وہ بھی گھر پہ افضل جگہ اس کی کون سی ہے؟ وہ گھر ہے۔
اسی طرح تہجد کی نماز بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن چونکہ خلفائے راشدین کی سنت کو بھی یعنی عمل صحابہ کو بھی ہم حجت مانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، لہذا جیسے اذان ثانی کو ہم سنت مانتے ہیں، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اتفاق سے کسی نے نکیر نہیں کی، لہذا جو ایک سنت جاری ہوئی اب یہ مسنون ہے، اب یہ تراویح مسجد میں پڑھنا یہ مسنون ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تراویح کے علاوہ ہم گھر پہ نمازی نہ پڑھیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، بلکہ صحیح ستہ کی ہر کتاب میں جہاں صیام ہے وہاں قیام ہے، جیسے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اسی طرح من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، دن میں صیام، رات میں قیام۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں آپ نے 3 دن مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح ادا فرمائی ہے، یعنی قیام رمضان فرمایا ہے، لیکن باقی دنوں میں کیا آپ گھر پہ آرام فرماتے تھے؟ نہیں، آپ پوری رات قیام کرتے تھے، اور ثبوت میں یہ حدیث ہے کہ دن میں صیام ہو اور رات میں پوری رات قیام ہو، اور یہ قیام کہاں؟ یہ گھر پہ ہو، لہذا۔ اور اسی طرح دوسری حدیث کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ جہاں صیام وہاں قیام، اسی طرح جہاں صیام وہاں قرآن۔ وہ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن سفارشی بن کے اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، اسی طرح روزہ سفارشی بن کے اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا۔ روزہ کہے گا اے رب منعتہ الطعام والشہوات فی النہار، کہ دن میں میں نے اس کو کھانے پینے سے اور من پسند چیزوں سے میں نے روکا۔ قرآن کہے گا اے رب انی منعتہ النوم فی اللیل، اللہ رات میں نے اس کو سونے سے روکا۔ تو یہ پوری رات جو قیام ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یہ اس کی جو اصل جگہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں، پوری آیات طیبہ میں، یہ مسجد کے بجائے گھر پہ۔ تو تراویح کی آج بھی اصل جگہ کون سی ہو؟ وہ گھر ہو، لہذا اگر گھر میں تراویح کا اہتمام ہو، ختم قرآن گھر پہ ہو اور پوری رات قیام ہو تو یہ افضل، زیادہ افضل اس لیے ہے کہ دیکھیں اس کی ایک بڑی دلیل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں اگر گھر کا ماحول مسجد کے ماحول کے موافق ہے، یعنی مسجد کو سپورٹ کر رہا ہے ہمارا گھر کا ماحول، جیسے رمضان میں سپورٹ کر رہا ہے، رمضان کا ماحول جو ہوتا ہے وہ گھر میں ہوتا ہے، سحری اور افطار دونوں گھر میں، تو گھر کا ماحول اور مسجد کا ماحول دونوں موافق ہوتے ہیں۔ اس موافقت کی وجہ سے ایک مشکل ترین عبادت جو روزے کی عبادت ہے وہ کتنی آسان ہو جاتی ہے کہ روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے رمضان میں، روزہ نہ رکھنا آسان ہوتا ہے۔ تو لیکن ہم رمضانوں میں اپنے گھروں میں ہم روزے کا ماحول تو سحری اور افطار کے ذریعے قائم رکھے ہوتے ہیں، لیکن جو قیام ہے، قیام رمضان ہے، وہ سنت ہم سے چھوٹ گئی ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ کہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا گھر ہے وہ مسجد کی شاخ رمضان میں تو رہتا ہے، لیکن ہمارے گھر رمضان گزرنے کے بعد چونکہ قیام رمضان ہم نے نہیں کیا ہوا ہوتا ہے، لہذا باقی مہینوں میں، باقی دنوں میں وہ پھر مسجد کی شاخ اس لیے نہیں بنتا، اس لیے کہ ہم نے وہاں عبادات کا ماحول رمضان میں، عبادات کی عادت اور عبادات کا ماحول ہم نے گھر پہ نہیں بنایا ہوا ہوتا ہے۔ لہذا ہم یہ چاہیں کہ ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو، ہم دین سے جڑے رہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان جیسا ماحول، جیسے رمضان جیسا ماحول ہمارے گھروں میں ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں، اسی طرح قیام اللیل جو نوافل ہیں، عبادات ہیں، وہ ہم اپنے گھروں میں بھی اس کو رواج دیں، یہ روایت بھی ڈالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زبردست سنت ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ رمضان کے بعد بھی ہمارے جو گھر ہیں وہ مسجد بنے رہیں گے، مسجد کی شاخ بنے رہیں گے۔ جب گھر کا ماحول اور مسجد کا ماحول آپس میں موافق ہوگا تو پھر ہمیں گمراہی کا، آوارگی کا خطرہ نہیں ہوگا، پھر
پھر ہمارے جو بچے ہیں ان کی تربیت، دینی تربیت کرنا پھر ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔